بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں مصحف ناول کی دوسری قسط لے کے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے چلتے ہیں ہمارے ناول کی جانب۔ مصحف بائے نمرہ احمد نیازی۔ یہ ٹھنڈا بے لذت کھانا کھا کے وہ کچھ دیر ہی سو پائی تھی کہ ٹھا کی آواز کے ساتھ کمرے کے دروازے سے فٹ بال ٹکرایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ باہر دیوار پر فٹ بال مارنے کی آوازیں برابر آ رہی۔ کچی نیند ٹوٹی تھی۔ وہ برا سا منہ بنائے جمائی روکتی اٹھی، سلیپر پہنے اور بال لپیٹے دروازہ کھولا۔ اور اس کا اور مسرت کا مشترکہ کمرہ دراصل کچن کے ساتھ ملحقہ اسٹور روم تھا، بہت چھوٹا نہ بہت بڑا۔ عرصہ پہلے اسے کاٹھ کباڑ سے خالی کروا کر ان دونوں کو ادھر ادھر منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتھ روم نہیں تھا، اس لیے انہیں لاؤنج سے گزر کر گیسٹ روم جانا پڑتا تھا۔ باہر لاؤنج میں نائمہ چچی کے معاذ اور معیز فٹ بال کھیلتے دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ تمیز نہیں تم لوگوں میں؟ دیکھ کر کھیلا کرو۔ میں سو رہی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے پہ کھڑی اندر کسی سے بات کرتی نائمہ چاچی مڑی۔ اب میرے بچے کھیلیں بھی نہ، تمہارا تو کام ہی ہے سونا، نہ دن دیکھنا نہ رات، ہر وقت بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ ہاں، میرے باپ کے پیسے سے یہ بستر آئے تھے، توڑوں یا پھوڑوں میری مرضی۔ ابا کی ڈیتھ سے پہلے اسد چاچا تو غالباً بے روزگار تھے نا۔ وہ بھی محمل تھی۔ سارے حساب فوراً چکا کر بے نیازی سے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ ادھر نائمہ چچی ہڑبڑا کر رہ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے سلکی بھورے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اپنے پیچھے کیے اور پونی باندھی۔ بہت اونچی سی بھوری پونی ٹیل اس پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ذرا بھی سر ہلاتی تو اونچی پونی ساتھ ہی گردن کے اوپر جھولتی۔ اس کی آنکھیں کانچ سی سنہری تھی اور ہلکا سا کاجل بھی اسے دہکا دیتا تھا۔ وہ بلا شبہ اس گھر کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اسی لیے تو جلتی ہے یہ سب۔ اسے ہنسی آ گئی۔ ایک نظر خود پہ ڈالی، جس کے اوپر کھلا سا کرتا اور گردن کے گرد لپٹا دوپٹہ مفلر کی طرح ایک پلو سامنے لٹکتا اور ایک کم پیچھے۔ وہ واقعی سب سے منفرد تھی۔ کچن میں تائی مہتاب نگٹس نکال کر مسرت کے سامنے رکھ رہی تھی، جو بہت تابعداری سے ایک طرف چائے کا پانی چڑھا کر دوسری طرف تیل گرم کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو نگٹس رکھتے ہوئے ذرا لاپرواہی سے گویا ہوئی، یہ بچوں کے لیے فرائی کر دو مسرت، اب ہر کوئی باہر سے منہ مار کے تو نہیں آتا نا۔ بجا فرمایا تائی اماں، یہاں تو گھر کے اندر ہی دوسروں کے مال پر منہ مارتے ہیں۔ وہ اطمینان سے کہہ کر کولر سے پانی بھرنے لگی۔ زبان سنبھالو لڑکی، توبہ ہے، ہماری بیٹیاں تو کبھی ہمارے سامنے ایسے نہ بولیں۔ آپ برا مت مانیں بھابھی، میں سمجھا دوں گی۔ گھبرا کر مسرت نے ایک ملتجی نظر محمل پہ ڈالی۔ وہ کندھے اچکا کر کھڑے کھڑے پانی پینے لگی۔ سمجھا دینا بہتر ہوگا۔ اس پر ایک متنفر نظر ڈال کر تائی مہتاب باہر چلی گئی۔ نائمہ چچی پہلے ہی جا چکی تھی۔ اب مسرت اور محمل ہی کچن میں رہ گئے تھے۔ اب یقیناً برتن بھی آپ ہی کو دھونے ہوں گے اماں۔ دھو بھی دوں تو کیا ہے، ان کے احسان کم ہیں ہم پر۔ وہ مصروف سی ایک ایک نگٹس کڑاہی میں ڈال رہی تھی۔ محمل نے ایک گہری سانس لی اور آستین موڑ کر سنک کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے غم تھا کہ اگر وہ نہ کرے گی تو مسرت کو ہی کرنا ہوگا،
اور ابھی تو انہوں نے رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ رہنے دو بیٹا، میں کر لوں گی، لیکن میں بھی ان لوگوں پہ تھوڑا احسان کرنا چاہتی ہوں۔ وہ برتن دھو کے فارغ ہوئی تو مسرر ٹرالی بھر چکی تھی۔ محمل، یہ باہر لے جاؤ، سب لان میں ہوں گے۔ وہ بنا احتجاج کیے ٹرالی گھسیٹنے لگی۔ لان میں روز شام کی طرح کرسیاں لگی تھی۔ آغا کریم اخبار کھولے دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی مہتاب دائی اور نعیمہ چاچی باتیں کر رہی تھی۔ نعیمہ چاچی سب سے چھوٹے اسد چچا کی بیوی تھی، جو قریب ہی بیٹھے غفران چچا سے کچھ کہہ رہے تھے۔ غفران چچا اور محمل کے ابا ابراہیم جڑواں بھائی تھے۔ آغا کریم ان کے بڑے اور اسد چاروں بھائیوں سے سب سے چھوٹے تھے۔ غفران چچا کی بیگم فضا چچی برآمدے پہ کھڑی اپنی بیٹی کو آواز دے رہی تھی۔ اسے ٹرالی لاتا دیکھ کر مسکرائی۔ ارے محمل جان، تم اکیلی لگی رہی، ندا یا سامیہ کو کہہ دیتی، تمہاری ہیلپ کروا دیتی۔ فضا چچی مہتاب دائی اور نعیمہ چچی کی طرح زبان کی کڑوی نہ تھی، بلکہ اتنی میٹھی تھی کہ جب بھی اپنی مٹھاس اپنے لبوں سے دوسرے کے حلق میں انڈیلتی تو وہاں کانٹے اگ جاتے۔ اٹس اوکے، وہ بھی مسکرا کر ٹرالی آگے لے گئی۔ کیا کہتی کہ ندا اور سامیہ نے پہلے کون سے کام کیے ہیں جو آج کرتی؟ اگر وہ انہیں بلاتی تو فوراً چلی آتی، ایک دو چیزیں پکڑاتی، چولہا جلاتی، باتیں بگاڑتی اور پھر آہستہ سے کھسک جاتی۔ اس کے بعد لون میں فضا چاچی ایک ایک چیز یہ چکھیں، یہ میری صائمہ نے بنائی ہے اور میری ندا کے ہاتھوں میں تو ذائقہ ہی بہت ہے کہہ کر پیش کر دی۔ اس پر مہتاب دائی نے ان کی تعریف کر دی اور محمل کو کاہلی کے تانے ملتے۔ اس سارے قصے سے بچنے کے لیے محمل نے کبھی ان دونوں کو بلانے کی غلطی نہ کی تھی، مگر فضا چاچی کی یہ میٹھی زبان ہی ٹھیک نہیں۔ وہ کبھی ان کو پلٹ کے جواب نہیں دے سکی، نہ ہی کچھ جتا سکی۔ وہ موقع ہی نہ دیتی۔ لاؤ لاؤ، جلدی لاؤ، دونوں ماں بیٹی لگتی ہیں، پھر بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تائی، آپ کوئی ملازمہ کیوں نہیں رکھ لیتی؟ کم سے کم آپ کو ہم ماں بیٹی پہ چلانا تو نہیں پڑے گا، وہ تیزی سے کہہ کر ٹرالی چھوڑ کر واپس گئی۔ سب باتیں چھوڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ احسان کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ مہتاب دائی اپنی طرف ٹرالی کھینچی۔ آغا کریم نگاہیں چرا کر پھر سے اخبار میں گم ہو چکے تھے۔ وہ کچن کی طرف واپس آئی تو فواد تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا نیچے آ رہا تھا۔ چائے لگ گئی؟ آخری سیڑھی پر اترتے مصروف سے انداز میں کہتے وہ کلائی پہ گھڑی باندھ رہا تھا۔ سنیکس رکھ آئی ہوں، چائے لاتی ہوں۔ وہ زیادہ غور سے سنے بغیر نکل گیا۔ محمل نے لمحہ بھر کو رک کر اسے دیکھا۔ وہ مہتاب دائی کا بڑا بیٹا تھا، خاندان وسیم اس کے بعد، اور سدرا بہریز سب سے چھوٹی تھی۔ فواد آغا جان کے آفس جاتا تھا۔ اونچا، لمبا، خوش شکل تو تھا ہی، مگر ڈریسنگ اور دولت کی چمک دمک سے مزید پرکشش اور ہینڈسم لگتا تھا۔ خاندان کا سب سے ہینڈسم اور پاپولر لڑکا، جس پہ ہر لڑکی کا دل اور ہر لڑکی کی ماں کی نظر تھی۔ ندا اور سامیہ ہوں یا نعیمہ چچی کی مغرور نخریلی آرزو، سب فواد کے آگے پیچھے پھرتی۔ رضیہ پھپھو تو اپنی اکلوتی بیٹی فائقہ کے لیے کبھی فواد کو ڈنر پہ بلا رہی ہوتی تو کبھی فائقہ انڈوں کا حلوہ بنا کے لا رہی ہے۔ فواد میٹھا شوق سے کھاتا تھا، سو یہ لڑکیاں ماؤں کے بنائے کو اپنا کہہ کر بہت شوق سے پیش کرتی تھیں، مگر وہ بھی صدا کا بے نیاز تھا۔ اپنی اہمیت کا احساس تھا کہ بیزار و اکتاہٹ کم ہی نہ ہوتی تھی، ورنہ حنان تو بمشکل ایف اے کر کے
دبئی ایسا گیا کہ نہ تو پھر خط پتر بھیجا، نہ کوئی پھوٹی کوڑی گھر بھیجی۔ تعلیمی ریکارڈ اس کا اتنا برا تھا کہ تائی کوٹتی رہتی، مگر یہ وسیم تھا جس نے تائی اور آغا کریم کا ہر جگہ سر شرمندگی سے جھکایا تھا۔ نالائق نکما، ایف اے میں 2 بار فیل ہو کر پڑھائی چھوڑ کر آوارہ گردی میں مشغول، سگریٹ کا عادی، اور کہنے والے تو دبے الفاظ میں بھی کہہ دیتے تھے کہ وہ ان گلیوں کا پرانا آشنا ہے جہاں راتیں جاگتی اور دن سوتے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آئی تو مسرت جلدی جلدی کپڑے سے سلیب صاف کر رہی تھی۔ ان کی پیالی میں آدھا کپ چائے پڑی تھی۔ ان سے کچھ کہنا بیکار تھا۔ اس نے ٹرالی اٹھا لی۔ لان میں فضا چچی کے ساتھ والی کرسی پر فواد بیٹھا تھا۔ وہ اسے مسکرا کر بہت توجہ سے کچھ بتا رہی تھی اور وہ لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ محمل اس کے کپ میں چائے اڈیل رہی تھی کہ وہ کپ کہہ اٹھا، میرے کپ میں چینی مت ڈالنا۔ نہیں ڈالی۔ وہ پنجوں کے بل گھاس پہ بیٹھی سب کو چائے اٹھا کے دے رہی تھی۔ ارے بیٹا، چینی کیوں نہیں پی رہے؟ فضا چچی بہت فکر مند ہوئی۔ یوں ہی کچھ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنے تو سمارٹ ہو، اور کیا لوز کرو گے؟ آرزو اسی پل سامنے والی کرسی پہ آ بیٹھی تھی، اور میری چائے میں آدھا چمچ چینی۔ محمل وہ فواد کے بالکل سامنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کے بیٹھی تھی، چست سا سفید ٹراؤزر اور اوپر قدرے کھلے گلے والی ریڈ شارٹ شرٹ، کندھوں تک سٹیپ میں کٹے بال اور گندمی عام سا چہرہ جس کو بہت محنت سے اس نے قدرے پرکشش بنایا تھا، مگر پتلے کمال سی آئی برو کو اس کو بہت شاطر دکھاتی تھی۔ فٹ تو رکھنا پڑتا ہے خود کو۔ محمل، یہ کباب پکڑانا۔ فواد نے ہاتھ بڑھا کر کہا تو محمل نے فوراً کباب کی پلیٹ اٹھا کر دینی چاہی، اور دیتے دیتے اس کی انگلیاں فواد کے ہاتھ سے مس ہوئیں۔ وہ چونکا تو گھبرا کر محمل نے پلیٹ چھوڑ دی۔ وہ گر جاتی اگر وہ تھام نہ لیتا۔ فواد نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ پلیٹ پکڑے یکٹک اسے دیکھ رہا تھا، چونک کر، سب بھول کر، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ بس لمحے بھر کا عمل تھا۔ اس نے رخ پھیر لیا تو وہ بھی دوسری جانب متوجہ ہو گیا۔ فضا چچی اور آرزو کسی اور جانب متوجہ تھی۔ کسی نے بھی وہ لمحہ محسوس نہیں کیا تھا جو آ کر گزر بھی چکا تھا، اور فواد، وہ وقفے وقفے سے اس پر ایک نگاہ ڈالتا تھا جو پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھی سب کو چائے سرو کر رہی تھی۔ ذرا سا سر کو جھکاتی تو بھوری پونی ٹیل اور اونچی لگتی، سر اٹھاتی تو پونی بھی ساتھ ہی جھولتی، اور وہ کانچ سی سنہری آنکھیں۔ ان ساری لڑکیوں کے پاس اس جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ چائے کی سپ لیتا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ شام میں وہ کمرے میں بند پڑی تھی، پھر مغرب ڈھل گئی تو کچن میں آ گئی، جہاں مسرت پھرتی سے کٹنگ بورڈ پر پیاز ٹماٹر کاٹتے رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچن میں کوئی اور نہ تھا، اور سارا پھیلاوا یقیناً انہی کو سمیٹنا تھا۔ اماں، یہ تائی اماں اور چاچیوں میں سے کوئی کھانے کی ذمہ داری کیوں نہیں لیتا؟ ہمیشہ آپ ہی کیوں بناتے ہیں؟ وہ یہ سب دیکھ کر ہول گئی۔ تو ہمارا گھر ہے بیٹا، یہ کر دوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ تھکتی نہیں ان کی خدمت کرتے کرتے؟ نہیں، تھکن کیسی؟ وہ اب جھک کر چولہا جلا رہی تھی۔ اچھا بتائیں کیا بنانا ہے، میں کچھ کروا دوں؟ بریانی تو بنائی ہی ہے، باقی مہتاب بھابھی سے پوچھتی ہوں۔ اور اس وقت مہتاب نے کچن میں دروازے سے جھانک کر دیکھا۔
کھانا بنانا ابھی شروع کر دو مسرت، روز دیر ہو جاتی ہے۔ مسرت چولہا جلاتے ہوئے فوراً پلٹی۔ جی بھابھی بس شروع کر رہی ہوں، آپ بتائیے۔ وسیم بیٹا بریانی کا کہہ کے گیا تھا، کیا بناؤں؟ وہ دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی ان کے سامنے جا کر پوچھنے لگی۔ ساتھ ہی مٹر قیمہ بنا دو، کباب بھی تل لینا، اور دوپہر اور اروی گوشت بھی گرم کر لینا۔ آلو کا ایک سالن بھی بنا لو، سلاد بھی نہیں بھولنا۔ جی اور میٹھے میں دیکھ لو۔ وہ بے نیازی اور نخوت سے گویا ہوئی۔ پڈنگ بنا لو یا ڈبل روٹی کی کھیر، اور ایک اچٹی نظر اس پہ ڈال کر پلٹ گئی۔ ایک ٹائم میں دیگچے بھر بھر کر آپ 3 4 ڈشز بناتی ہیں، مگر رات کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ وہ کلستی بھی تھی اور حیران بھی ہوتی تھی۔ تم خود ہی تو کہتی ہو وہ ہمارا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، پھر حرام میں کہاں برکت ہوتی ہے بیٹا؟ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی، اور کہہ کر وہ پھر سے کٹنگ بورڈ پہ جھک گئی۔ بالکل چپ سی ہو گئی۔ واقعی کہاں دیگچے ایک وقت کے کھانے میں ختم ہو جاتے تھے۔ اس نے تو کبھی اس پہلو پر سوچا ہی نہیں تھا، اور اماں بھی ان کے ہر ظلم و زیادتی سے آگاہ تھی، پھر بھی چپ تھی۔ ہمارا مال، دل میں کانٹا سا چبھ گیا۔ 11 برس قبل ابا کی ڈیتھ سے پہلے یہ فیکٹریاں، یہ جائیدادیں، بینک بیلنس، یہ امپورٹ ایکسپورٹ کی پوری بزنس امپائر سب ابا کا تھا۔ اور یہ آغا کریم یہ راجہ بازار میں کپڑوں کی ایک دکان چلاتے تھے۔ غفران چچا ایک معمولی سی کمپنی میں انجینئر بھرتی تھے، اور آسو کے والد اسد چچا وہ تو وسیم کی طرح بے روزگار تھے، نکھٹو، نکمے اور نالائق۔ پھر کیسے ابا کی چہلم کے بعد اپنے کرائے کے مکان چھوڑ کر وہ باری باری یہاں آ بسے۔ یہ آغا ابراہیم کا گھر آغا ہاؤس 3 منزلہ عالیشان محل نما کوٹھی تھی۔ نچلی منزل پر آغا جان کی فیملی نے بسیرا جمایا، بالائی پر فضا چچی نے، اور سب سے اوپری منزل پر اسد چچا کی فیملی کا قبضہ تھا۔ وہ چند دن کے لیے آئے تھے، مگر پھر وہ چند دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ بات بات پہ جگہ کی کمی کا رونا دھویا جاتا، یہاں تک کہ ماسٹر بیڈ روم سے مسرت اور محمل کو نکال کے اسٹور روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ اس وقت چھوٹی تھی، شاید 9 10 سال کی، مگر جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کی تو اندر ہی اندر لاوا پکتا رہا۔ اب تو ایسا ہوا اس نے دبنا چھوڑ دیا تھا۔ گھر کے مردوں کے سامنے تو خیر وہ زبان بند ہی رکھتی تھی، مگر تائی چاچیوں سے برابری کا مقابلہ کرتی، اور کزنز کو تو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتی تھی۔ لیکن اس زبان چلانے کے باعث اس پہ سختیاں بڑھ گئیں۔ وہ محض زبان سے جواب دے سکتی تھی، مگر تائی چاچی وغیرہ دوسرے حربے بھی اختیار کرتی۔ جب اس نے اپنی ذاتی جیب خرچ کے لیے اپنی دوست کے والد کی اکیڈمی میں ٹیوشنز دینا شروع کی، اس کو گھر واپسی میں دیر ہو جاتی، اور نتیجتاً یا قصداً اس کے لیے دوپہر کا کھانا نہ رکھا جاتا۔ ایک دفعہ ایک روٹی اور سالن کی پلیٹ بچا کر اماں کمرے میں لے گئی، مگر مہتاب دائی کی نظر پڑ گئی، اور پھر گھر میں بھوچال آ گیا۔ وہ باتیں سنائی، مسرت کو ایسے چوری کے الزامات اور القابات سے نوازا کہ مسرت پھر کبھی اس کے لیے کچھ نہ بچا سکی۔ تائی یہ سب اس لیے کرتی تھی تاکہ وہ ٹیوشن چھوڑ دے، اور جو 1500 روپے سے ٹیوشن سے ملا کرتے ہیں وہ بھی نہ ملے، اور ٹیوشن کی اجازت بھی تو اس سے کتنی مشکلوں سے ملی تھی۔ جب سب کے سامنے اس نے پوچھ لیا تو شروع میں تو سب اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے میری پاکٹ منی نکالیے، لیکن وہ اتنی ہی ہو جتنی سدھا اور مہرین آپی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدھا اور مہرین کی ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔
وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے تو یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سال کی لڑکی سے خائف تھے۔ اگر کبھی وہ اپنا حصہ مانگنے کے لیے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت میں اپنے حق میں فیصلہ نہ کروا سکے؟ اور انہیں ہر چیز مہمن کے حوالے کرنی پڑے؟ اور وہ کیا 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ ان سب کو، ان کے شطرنج کے اتنے ماہر کھلاڑیوں کو اپنی انگلی پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ میں ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، وہ کوئی دکھتی رگ جسے وہ دبا کر اپنے سارے حساب چکتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے گا۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی تھی کہ بات سنو۔ مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہکی روح سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے۔ یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ بنانا شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے۔ بہت مان و فخر اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئی اور مہپل کی ذہن کی رو بھٹکی اسی ایک نکتے پہ منجمد ہو گئی، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب دائی کی دکھتی رگ اور طرب کا پتا سب کچھ فواد ہی تھا۔ اگر دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو مہپل یہ لو آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے انڈے کا سالن بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ نکالا، قیمہ مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ مہپل نے شامی کباب تلے، پھر آلو، انڈے کا سالن، سلاد، رائتہ سب بنا چکی تو مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں آپ فکر نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام میں فواد کا چونک کر خود کو دیکھنا اور لمحے بھر کو محمود ہونا یاد آیا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھیں وہ مہپل نہیں دہراتی۔ اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لاؤنج میں گئی جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی تھیں۔ وہ دیکھ رہی تھی آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی ہے۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی پاس ہی تھی۔ سدرا 24 برس کی عام شکل صورت کی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جویلری گھر میں بھی زیب تن کیے رکھتی تھی۔ سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریک بھی کروا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گھگریالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا لمبے کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ فضا چچی کی دیدہ اور سامیہ میں دیدہ بڑی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اسی باعث خار کھاتی تھی، اور سامیہ بھی اپنی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں سے سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی۔ دیدہ شکل کی ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پہ بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھی، اور تبھی آرزو اسے ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور جبکہ دیدہ ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو BA کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ دیدہ BA کر کے کالج اور اب 19 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو بڑھ کر پاس ہونے والوں سے تھی
اور اس کی یونیورسٹی پہنچ جانے کی وجہ آغا جان کی سفارشیں تھیں۔ یہ سفارشیں سدھا اور مہرین کے لیے بھی کام آ سکتی تھی اگر جو انہیں پڑھائی کا رتب بھر بھی شوق ہوتا۔ بات سنے، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا۔ رات کھانے کے لیے سفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پہ کیوٹکس رگڑ رہی تھی۔ لمبی سین سامیہ فوراً فون کی جانب متوجہ ہوئی۔ مہرین چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدھا بہت انہماک سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلے فائن، وہ واپس آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں ہر روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ مہمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ بیٹھی تھی، جہاں آغا کریم کی سربراہی کرسی بالکل سین میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ جی تو ریڈرز، یہ تھی مصحف ناول کی دوسری ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ کل حاضر ہوگے تھرڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔